الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوانوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان خود نماز روزہ اور نیک عمل کر کے مطمئن نہ ہو جائے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے آنکھیں نہ بند کر لے، کیونکہ جہاں خود اپنی فکر ضروری ہے وہیں اپنے گھر والوں اور آل و اولاد کی فکر بھی ضروری ہے۔ جہاں خود کو جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے وہیں اپنے ماتحتوں کو بھی اس آگ سے بچانا فرض ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن جہاں ہر آدمی سے اس کے اعمال کے بارے میں حساب ہوگا تو وہیں اس کے ماتحتوں کے بارے میں بھی اس انسان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کی فکر کی یا نہیں، ان کو آگ سے بچانے کی محنت کی یا نہیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر آدمی راعی یعنی نگراں بنایا گیا ہے، اور تمہارے نگراں آدمی سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد، اپنے بچوں، اپنے خاندان والوں کی کس طرح تربیت کی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، صرف اپنے ذاتی نیک اعمال ہی نجات کے لیے کافی نہیں ہیں، بلکہ اس حدیث کی روح سے اپنے گھر والوں، عورتوں، بچوں اور بڑوں چھوٹوں کی فکر اور ان کو جہنم کا ایندھن بننے سے روکنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ لہذا ان کی بھی اصلاح کی کوشش کی جائے تاکہ وہ دین پر آ جائیں، سنت و شریعت کے پابند ہو جائیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور اس کا سب سے پہلا مدرسہ اس کے گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ اگر مدیندار اور گھر کا ماحول نیک صالح ہو تو بچے کا مزاج دینی بنے گا، اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں گے، مدین کی تعلیم سے آراستہ ہوگی تو بچے کو ہر برائی سے روکے گی اور اس کے دل میں برے کاموں کی قباحت بٹھائے گی۔ چنانچہ ماں باپ کی روک ٹوک سے بچوں
کے اخلاق درست ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صدقے کی کھجور اپنے منہ کے اندر ڈال لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تھو تھو کر کے اس کو منہ سے نکلوا دی۔ حالانکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو بچے تھے اور بچہ کسی چیز کا مکلف نہیں ہوتا، مگر چونکہ بچے کی اصلاح اور تربیت کرنی ضروری تھی اس لیے چشم پوشی سے کام نہ لیا، اس لیے کہ صدقہ اہل بیت کے لیے حرام ہے، اس لیے اس بچے کو شروع ہی سے روک دیا تاکہ اس کے دل میں اس کی قباحت بیٹھ جائے۔ خواجہ شکر گنج اور ماں کی تربیت کا اثر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماں انسان کے لیے درسگاہ اول کی حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا میں جتنے مشاہیر علماء اور بزرگان دین گزرے ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کے ابتدائی حالات دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان سب کو بنانے، سنوارنے اور سورج کی طرح روشن کرنے میں سب سے پہلے ان کی ماؤں نے ہی جد و جہد کی قربانیاں دیں۔ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمہم اللہ کی والدہ بھی انہی میں سے ایک تھیں جن کی تربیت سے ان کے بچے شہرت کے آسمان کے چاند ستارے بن کر چمکے۔ شیخ فرید الدین رحمہ اللہ کی والدہ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی اور فرماتی کہ جو بچے نماز پڑھتے ہیں ان کو مصلے کے نیچے سے شکر کی پڑیاں ملتی ہے۔ اس ترکیب کا یہ اثر ہوا کہ شیخ فرید الدین رحمہ اللہ بچپن ہی سے نماز کے سخت پابند ہو گئے اور کبھی نماز قضا نہ کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے آگے چل کر آپ نے گنج شکر رحمہ اللہ کے نام سے شہرت پائی۔ ٹیپو سلطان اور ماں کی تربیت کا اثر۔ پہلے عورتیں اپنے بچوں کی تربیت کا بڑا اہتمام کیا کرتی تھیں۔ وہ اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت سمجھ کر ان کی حفاظت کرتی تھیں۔ چنانچہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمہم اللہ کی والدہ نے کبھی ان کو بغیر وضو کے دودھ تک نہیں پلایا۔ اور مسلمانوں، جب مائیں اتنی نیک تھیں تو پھر اولاد کیسے نیک نہ بنتی۔ چنانچہ انہی ٹیپو سلطان شہید رحمہم اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ میسور کے قریب شری رنگا پٹرن کی تقریب میں مدعو ہوئے۔ جب ایک مسجد کی بنیاد کی تقریب میں مدعو ہوئے، جب بنیاد رکھنے کا وقت آیا تو یہ بات طے ہوئی کہ بنیاد کی اینٹ وہی شخص رکھے گا جس کی عمر بھر میں کبھی بھی ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اور میرے بھائیوں، بڑے مجمع میں لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کوئی شخص آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخرکار ٹیپو سلطان شہید رحمہم اللہ یہ کہہ کر آگے بڑھے کہ آج میرا راز فاش ہو گیا ہے۔ الحمدللہ بالغ ہونے کے بعد سے آج تک میری کوئی بھی نماز قضا نہ ہوئی۔ یہ تھا ماں کی تربیت کا اثر، یہ تھا ان کی دینداری کا نتیجہ کہ وہ حکومت و سلطنت کے مالک ہو کر بھی ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، آج ہمارا کیا حال ہے، ہماری عورتوں کا کیا حال ہے، ہمارے بچوں کا کیا حال ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کوتاہی ہماری ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی، ہم نے ان کی دنیاوی تمام ضروریات کو پورا کیا مگر ان کی آخرت کی طرف سے غفلت برتی اور ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اولاد کی دینی تعلیم سے غفلت کا نتیجہ، ماں باپ کے تربیت نہ کرنے کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ وہ اولاد ساری زندگی بدکاری
اور بدعملی کے اندر مبتلا رہتی ہے اور بچپن کی بری عادتیں ایسی ناسخ بن جاتی ہیں کہ پھر عمر بھر ان کا اثر زائل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک ڈاکو کا مشہور واقعہ ہے کہ اس کو قتل و رہزنی کے جرم میں پھانسی کا حکم ہو گیا۔ اور مسلمانوں، جب پھانسی کی تاریخ آئی اور تختہ دار پر چڑھنے کا وقت آیا تو قانون کے مطابق جلاد نے اس کی آخری خواہش معلوم کی، اس ڈاکو سے اس کی آخری تمنا معلوم کی کہ بتلا تیری آخری خواہش کیا ہے، تیری آخری تمنا کیا ہے؟ تو اس ڈاکو نے کہا کہ میری آخری خواہش، میری آخری تمنا یہ ہے کہ میں اپنی ماں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی ماں نے بات کرنے کے لیے اپنا منہ آگے کیا تو اس ڈاکو نے اپنی ماں کی ناک کاٹ لی۔ تو سب لوگ حیران ہو گئے کہ کیسا کم بخت اور ظالم انسان ہے کہ آخری وقت ہے اور ماں کے ساتھ یہ سلوک ہے۔ لوگوں میں بڑا تعجب ہوا، اس لڑکے سے معلوم کیا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ تو نے اپنی ماں کی ناک کاٹ لی؟ تو اس نے بڑے درد بھرے لہجے میں کہا کہ مسلمانوں سنو، اگر اس ماں نے میری صحیح تربیت کی ہوتی تو آج مجھے پھانسی پر چڑھنا نہ پڑتا۔ میری ماں میرے جرم میں برابر کی شریک ہے۔ جب میں اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا اور میں وہاں سے کوئی چیز چرا کر لاتا تھا تو میری ماں ان سب چیزوں کو خاموشی کے ساتھ رکھ لیتی تھی۔ میری ماں نے مجھ سے کبھی یہ معلوم نہیں کیا کہ بیٹا یہ تو کہاں سے لایا ہے۔ اگر میری ماں مجھے اس وقت منع کرتی، ڈراتی، دھمکاتی تو آج مجھے پھانسی پر چڑھنا نہ پڑتا۔ میری ماں میرے جرم میں برابر کی شریک ہے۔ میرے محترم دوستو، اولاد کی تربیت نہ کرنے کا دنیاوی نقصان، اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا ایک نقصان تو دنیاوی ہے کہ ایسا انسان ہر وقت اولاد کی طرف سے پریشان رہتا ہے، اولاد کی بددینی کی وجہ سے ہر وقت اس کو رنج و غم پہنچتا رہتا ہے، اور وہ اولاد دنیا میں اس کی بدنامی اور ذلت و رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ اولاد کی ہر بدعملی، ہر بد کرداری ماں باپ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اور لوگ بچوں کے برا ہونے سے ماں باپ کے برا ہونے پر استدلال کرتے ہیں، اور ایسی بد اولاد کے ماں باپ کو معاشرے میں عزت نہیں دی جاتی ہے۔ سوچئے کیا یہ تھوڑا بڑا نقصان ہے کہ انسان جو عزت عمر بھر میں اپنے عزیزوں قریبیوں میں حاصل کرتا ہے، یہ بد اعمال اور ناہنجار اولاد برسوں کی بنی بنائی عزت منٹوں میں خاک میں ملا دیتی ہے، اور عزت دار والدین جیتے جی مر جاتے ہیں، اور اولاد ان کو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے دوسروں کے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتی، اور بسا اوقات والدین یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کاش ہمارے یہاں اولاد نہ ہوتی، اور یہ سب نتیجہ ہوتا ہے بچپن میں ان کی دینی تعلیم و تربیت نہ کرنے کا۔ یہ تو تھا اولاد کی تربیت نہ کرنے کا دنیاوی نقصان، اور ایک نقصان اولاد کی تربیت نہ کرنے کا آخرت کا نقصان ہے۔ دنیاوی نقصان سے کہیں بڑھ کر اس میں آخرت کا نقصان ہے کہ دنیا کی ذلت و رسوائی تو عارضی ہے، مگر جب اسی اولاد کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا اور اس کے حقوق ادا نہ کرنے پر آخرت میں مؤاخذہ ہوگا، جیسا کہ حدیث شریف میں نے شروع میں بیان کی تھی، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور ہر آدمی سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں مؤاخذہ ہوگا۔ تو بتلائیے وہاں کیا جواب دیں گے؟ اس وقت اس اولاد کی خاطر کس قدر ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی، دنیا میں اس کا تصور بھی محال ہے۔ اب وہاں جب اولاد ماں باپ
باپ سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گی۔ خدایا ہمارے ماں باپ نے ہم کو دین کی تعلیم نہ دی، ہم کو قرآن و سنت سے آگاہ نہ کیا، ورنہ تو ہم بھی نیک اعمال کے ذریعے آپ کی رضا حاصل کرتے اور ہم گمراہی میں زندگی نہ گزارتے۔ لہذا ہم سے زیادہ ہمارے والدین مجرم ہیں کہ انہوں نے ہم کو اندھیرے میں رکھا اور ہم کو دین نہ سکھایا۔ دوستو، دل پر ہاتھ رکھ کر بتلاؤ کہ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، صرف ذلت و رسوائی ہوگی۔ دیندار اولاد دونوں جہاں میں کامیابی اور سعادت کا باعث ہے، دنیا میں بھی عزت اور نیک نامی دلاتی ہے، اور اولاد کی ہر خوبی اور ہر نیکی ماں باپ کی خوبی شمار ہوتی ہے، اور والدین کے انتقال کے بعد بھی نیک صالح اولاد ایصال ثواب کے ذریعے ان کی امداد کرتی رہتی ہے اور ان کو ثواب پہنچاتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی آخرت کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ کیا یہ تھوڑا بڑا فائدہ ہے؟ ایسے وقت میں جب انسان مرنے کے بعد بالکل محتاج ہو جاتا ہے اور وہ ایک ایک نیکی کے لیے دوسروں کی طرف نظر اٹھائے رکھتا ہے تاکہ کوئی اس کو ثواب پہنچائے، تاکہ اس کا معاملہ آسان ہو جائے۔ اور مسلمانوں، ایسے وقت میں جب دیندار اولاد ماں باپ کے لیے مسلسل ایصال ثواب کرتی ہے، اس کے لیے صدقہ و خیرات کرتی ہے، دعائیں مغفرت کرتی ہے، تو جو خوشی اس مردے کو اس وقت ہوتی ہے، ساری دنیا کے خزانے اس کے سامنے ہیج ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا ثلاثة صدقة جاریة علم ينتفع به ولد صالح يدعوه له، کہ انسان جب مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب اس کو برابر پہنچتا رہتا ہے اور نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک چیز تو صدقہ جاریہ ہے، دوسرا وہ ایسا علمی کام کر گیا ہو جس سے لوگ آج بھی نفع اٹھا رہے ہوں، اور تیسرے نیک صالح اولاد کا چھوڑنا ہے۔ مسلمانوں سنو، جو اس کے لیے دعائیں مغفرت اور ایصال ثواب کرتی ہو، گویا ان تین چیزوں کے اندر ایک چیز نیک صالح اولاد کا چھوڑنا بھی ہے، جس کا نفع انسان کو دنیا سے جانے کے بعد آخرت کے اندر بھی برابر ملتا رہتا ہے۔ اب سوچئے، اگر آپ نے اولاد کو دین نہیں سکھلایا، قرآن نہیں پڑھایا، تو اس سے ایصال ثواب کی امید رکھنا فضول ہے، بلکہ ہم نے تو ایسے بددین اور جاہل اولاد کو بھی دیکھا ہے کہ ماں باپ کی نماز جنازہ ہو رہی ہے اور بیٹا دور کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اور مسلمانوں، جب لوگوں نے اس سے معلوم کیا کہ تم نے نماز جنازہ کے اندر شرکت کیوں نہیں کی، تو اس بیٹے کا جواب سنو، اس لڑکے کا جواب سنو، وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز جنازہ نہیں آتی ہے۔ اب سوچئے، اگر آپ نے اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھایا، قرآن کی تعلیم نہیں دی، تو ایسی اولاد سے کسی خیر کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی روح کو ثواب پہنچائے، وہ قبرستان میں جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد کی ہمیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔